جرمنی اور رشیا جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ جرمنی نے یوکرین کو خطرناک ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور جرمنی یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ خود بھی کسی طریقے سے رشیا کے اوپر اٹیک کر دے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ پولینڈ کو کہا تھا کہ جرمنی اپنے تھارڈ میزائل سسٹم اور پیٹریاٹ میزائل سسٹم، اس کے ساتھ ساتھ یورو فائٹر آپ کو دیتا ہے، پولینڈ اپنی سرزمین کے اوپر تعینات کرے اور وہاں سے بیٹھ کر وہ رشین انفراسٹرکچر کو بربادی کرے۔ لیکن پولینڈ نے بڑی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم جرمنی کے ہتھیار وغیرہ اپنے ملک کے اندر ڈپلائی نہیں کریں گے، اور جو یوکرین کی جنگ ہے وہ اپنے ملک کے اندر لے کر نہیں آئے گی۔ اگر پولینڈ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پورا کا پورا یورپ برباد ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ میرے سے جو ہوگا میں خود وہ کروں گا، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ رشیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ وہ رشیا کے خلاف جو ہے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ رشیا کا جو ملٹری مائٹ ہے اس کو برباد نہ کر دے۔ اس حوالے سے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ رشیا کے اندر جا کے اٹیکس کر سکتا ہے۔ اس خبر کے اندر اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اس جنگ کے دوران، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے دوران، کہ رشیا کی سرزمین کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رشیا کی سرزمین کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ ایک علاقہ ہے ایزان، وہاں پر رشیا کے 2 بومبر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کیے گئے تھے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں امریکہ اور نیٹو کا پورا ہاتھ ہے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ جرمنی ہو سکتا ہے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے ہی رشیا کے 2 بومبر برباد ہوئے، جن میں TU-22 اور TU-23 بومبر شامل تھے، وہ مکمل طور پر برباد ہوئے۔ امریکہ نے فوراً ہی ہاٹ لائن، جو کہ رشیا اور چائنا کے درمیان ایمرجنسی کی صورتحال میں استعمال کی جاتی ہے، امریکہ کے جو انٹونی بلنکن ہیں انہوں نے فی الفور اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، رشین فارن منسٹر کے ساتھ بات کی اور کہا کہ رشیا کی بیس کے اوپر جو کچھ ہوا، جو بومبر تباہ ہوئے، جو ڈرون اٹیک ہوئے، جو لوگ مارے گئے، اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یوں امریکہ نے اس اٹیک سے بالکل اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچ لی۔ لیکن اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو جرمنی نے کہا کہ ہم رشیا کے اندر جا کر اٹیک کریں گے۔ اس حوالے سے وہ یوکرین کو پریپیئر بھی کر رہا ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ رشیا اور جرمنی جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رشیا کے میزائل جو ہے وہ جرمنی تک جا نہیں سکتے، بلکہ بہت لمبی دور تک ان کے میزائل جا سکتے ہیں، کہ ایون رشیا اپنی سرزمین سے اگر امریکہ کو ٹارگٹ کرنا چاہے تو امریکہ کو بھی کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جرمنی نے ہی غالباً انفارمیشن یا خفیہ طریقے سے ان کو ٹرین کیا ہے، یوکرین والوں کو، ان کو ہتھیار فراہم کیے ہیں، ان کو ڈرونز دیے ہیں، ان کو ٹریننگ دی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ رشیا کی سرزمین کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اور رشیا کافی بھڑکا ہوا ہے۔ رشیا نے نہ صرف نیٹو کی سپلائی لائن کے اوپر اٹیکس کرنا شروع کر دیے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے انرجی جو ہے یا گیس یا فیول وہ یورپ کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے اس میزائل حملوں کے بعد، اس بیس کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد، رشیا نے جتنے بھی انفراسٹرکچر تھے یوکرین کے اندر ان کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ یوکرین سے بھی کوئی انرجی جو ہے وہ یورپ کی طرف نہ جائے۔